الحاد کے حوالے سے ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ سبق نمبر 2 ہے۔ سبق نمبر 1 میں آپ نے الحاد کے متعلق چند اصطلاحات اور چند باتیں پڑھی ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ ہم آج کے سبق کو تھوڑا سا جوڑیں گے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کسی نظریے پر یا کسی عقیدے پر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے تو وہ نظریہ اور وہ عقیدہ جن اصطلاحات پر مبنی ہے، آپ پہلے ان کی اصطلاحی معنی، لغوی معنی یہ ضرور جانیں۔ مثلا آپ اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اسلام کا لغوی معنی کیا ہے اور اسلام کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ پھر کسی بھی عام مذہب کو دیکھ لیں، کسی بھی ملت کو دیکھ لیں تو اس کے مطالعے کی ایک ترتیب ہے۔ یہودیت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہودیت کا معنی کیا ہے، اصطلاح میں یہودی کس کو کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے یہودیت کا معنی کیا ہے، یہودیت کے نظریات کیا ہیں، جیسے اسلام کے نظریات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، تو اس کے نظریات کو پڑھیں۔ اسلام کے ماننے والوں کے نظریات کیا ہیں، یہودیت کے ماننے والوں کے نظریات کیا ہیں، عیسائیت کے ماننے والوں کے نظریات کیا ہیں، تصوف کے ماننے والوں کے نظریات کیا ہیں، تو اس کے نظریات کو پڑھیں، بنیادوں کو پڑھیں، ان کے اصول کو پڑھیں۔ پھر ان نظریات کے حاملین جو لوگ ہیں ان کا اختتام کس شخصیت پر جا کے ہوتا ہے، کہاں سے لیا انہوں نے یہ نظریہ، اس نظریات کو دنیا میں قائم کرنے والا پہلا شخص کون تھا، سمجھے بات کو، یہ ایک ترتیب ہے۔ اسلام کے نظریات رکھنے والے مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اصول کیا ہے، اسلام کے اصول کیا ہے، تو یہ کس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ شخصیات کون سی ہیں جن کو یہ فالو کرتے ہیں، اور اس شخصیت کا پھر تعارف بھی کیا ہے۔ یہ ترتیب ہے نا مطالعے کی، ہمیشہ یہ ترتیب رکھیں۔ تصوف، یہودیت، عیسائیت یا دنیا میں جتنے بھی مختلف قسم کے مذاہب ہیں، ان مذاہب کو سیکھنے پڑھنے کا بہترین طریقہ یہی۔ تو آپ نے سب سے پہلے پڑھا الحاد، لغوی معنی کیا ہے، کجی، یہی معنی پڑھا۔ اصطلاحی اعتبار سے پرانے زمانے میں، سابقہ دور میں اور بعد میں اس الحاد کا معنی کچھ مختلف ذریعے سے، طریقے سے کیا گیا۔ سابقہ دور میں ملحد اس کو کہتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا کیا کرے، انکار، وہ ملحد، خدا کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والا ملحد، اور اس نظریے کے حاملین ملحدین، اور یہ نظریہ الحاد، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس معنی کو مختلف معنی آپ کو معنی بتائے تھے، کیا لا دینیت بھی، دہریت بھی، مادیت پرستی بھی، یہ چیزیں تھیں نا، زندیقیت بھی، یہ سارے جو اصطلاحات ہیں ان سب پر الحاد کا اطلاق ہوتا ہے۔
ابتدا میں کس کے لیے، کس پر اطلاق ہوتا تھا؟ جو اللہ کے وجود کا کیا کرے؟ انکار، اور ساتھ ساتھ اس کائنات کا بھی انکار کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات یا تو پہلے سے تھی یا پھر اچانک ایک وجود میں آئی اور مختلف ادوار میں یہ تبدیل ہوتی رہتی، باقی اس کا کریٹ کرنے والا اور بنانے والا کوئی بھی نہیں۔ تو اس کو پہلے ملحد کہتے تھے، اور بعد میں پھر اس لفظ کا معنی کچھ وسیع کر دیا۔ کیا؟ لا دینیت، مادیت پرست، دہریت، زندیقیت اور مجوسیت۔ ٹھیک ہے، اب یہ لوگ، اب نظریات اسی سے سامنے آ گئے آپ کے پاس۔ اب تیسرا ہماری ہیڈنگ ہے ملحدین کے نظریات۔ یہی سبق تھا نا، تیسری ہیڈنگ ان کے نظریات کیا ہیں۔ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ان کے باقاعدہ کسی ملت کے ساتھ اٹیچ کوئی کسی عقیدے کے ساتھ کوئی ان کا نظریہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ عقل پرستی۔ عقل پرستی، جو عقل جس کو تسلیم کرتا ہے بس اس کے تابع ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی، اس کے ساتھ دوسری چیز جو ان کے لیے سب سے بڑے ثبوت اور پروف اور دلائل متعین کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ سائنس۔ شاباش، وہ سائنس۔ وہ کہتے ہیں یہ سائنس اور یہ عقل پرستی یہ بنیاد ہے کائنات کو سمجھنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر سائنس کی تھیوری یا کوئی تجربہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ثابت ہوتا ہے، تو یہ بھی اپنے نظریات کو کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے میں کیا ہے؟ لچک ہے۔ عقیدے میں، سوچ میں کیا ہے؟ لچک ہے۔ بھائی عقل نے آج یہ فیصلہ کیا، کل وہ بات ہو گئی، کل عقل نے ایک اور فیصلہ کیا، انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا۔ عقل جیسے جیسے جس چیز کے فیصلے سامنے لاتی جائے گی، ان کی سوچوں میں بھی کیا آتی جائے گی؟ تبدیلی آتی۔ یہ ملحدین کی نشانی ہے۔ سائنس جیسے جیسے ترقی کرتی گئی اور ان کے نظریات سائنسی اعتبار سے بدلتے چلے گئے، تو ان کے نظریات بھی کیا ہوتے جائے؟ بدلتے۔ یہ بنیاد ہے بس۔ اسی وجہ سے وہ ملت سماویہ کے ماننے والوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، متشدد، بنیاد پرست، اجھٹ، دقیانوس۔ یہ باتیں یہی کرتے ہیں نا، او یار تم تو تنگ نظر ہو، تنگ نظری تمہارے اندر بہت ہے، ایک بات پہ ڈٹ جاتے ہو تو ادھر ادھر ہٹتے نہیں ہو۔ حالانکہ وہ مسلم اصول ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیے رسولوں کے ذریعے، اور رسولوں نے وہ تعلیم امت کو دی، اور وہ مسلم اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور قیامت تک کے لیے وہ اصول مسلم ایسے کر دیے کہ اب اس نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اس نظریات کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے، یاد رکھیں کہ 800 سال تک بھی مسلمانوں نے سلطنتیں چلائی ہیں، اور ان سلطنتوں میں یہی قانون چلے ہیں۔ حالانکہ مرور زمانے کے ساتھ سوچیں، تجربے اور سائنس چینج ہوئی ہے، لیکن 800 سال تک یہ سلسلے چلتے رہے، اور یہ سلسلہ ان کی سلطنت کے اندر کوئی تضاد پیدا کر نہیں سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانی قانون یہ انسانیت کے کامیاب نظام کے لیے کافی ہے۔
رد بھی ہو گیا یہاں پر. سائنسی نقطہ نظر سے ان کا رد یا عقلی اعتبار سے، عقل پرستی سے ان کا رد. تو یہ بات بھی اپنے سامنے. الحاد لغوی اصطلاحی ملحدین کس کو کہتے ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، یہ باتیں آ گئیں. اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ الحاد کی تاریخ کب شروع ہوا. یہ بھی آپ کو ضمناً میں نے بات بتائی تھی، اور وہ ایک تعارفی ہماری مجلس تھی. تو الحاد کی تاریخ، تو بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اس الحاد کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ چارلس ڈاروین سے شروع ہوئی ہے، جو ایک بیالوجسٹ بھی تھا، ایک بہت بڑا لکھاری بھی تھا، اور بہت بڑا فلسفی بھی تھا. تو یہ سائنس دان سمجھ لیں اس کو. تو یہ جو آپ بیالوجی پڑھتے ہیں نا، حیاتیات، یہ بایو ہے، بیالوجسٹ تھا یہ اس کا نظریہ جو ارتقاء ہے، اس کا ایک نظریہ جو اس نے پیش کیا تھا، اس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں. تو الحاد کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ چارلس کے نظریہ ارتقاء سے ہوئی. اب آپ کو یہ برطانوی ہے، سائنسدان ہے، بیالوجسٹ ہے، اور اس کی شکل شباہت اور اس کی تصویریں بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی. اس کی لائبریری، اس کا وہ مکتبہ، اس کی لیبارٹری جو آج برطانیہ حکومت کا قومی ورثہ ہے، اس میں شامل ہے. وہ اس کا یہ نظریہ ہے جس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، اس نے یہ پیش کیا تھا. اب اس کا مختصر تعارف تو آپ کو ہم نے بتا دیا. اب اس کا نظریہ کیا ہے، نظریہ ارتقاء کیا ہے، اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اس پر بہت ساری کتابیں بھی ہیں، آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں. نظریہ ارتقاء خصوصاً جو انکار حدیث پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں بھی اس کا اچھی بحث خلاصے کے طور پر موجود ہے. نظریہ ارتقاء کا مختصر آپ کو معنی یا مختصر تعریف آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ان کا یہ نظریہ تھا کہ تمام جاندار، جتنے بھی دنیا میں جاندار، ان کی اقسام ہیں، ماضی میں کوئی ان کا ایک ہی جد امجد ہے. جتنی بھی جاندار ہیں نا، ماضی میں ان کا کوئی ایک ہی جد امجد ہے، اور یہ ساری جاندار چیزیں ترمیم شدہ ان کی مختلف اشکال ہیں. اس نے مختلف اشکال کے ساتھ وہ تبدیل ہوتا رہا، تو اس تبدیلی کے ذریعے سے یہ سارے جاندار دنیا میں پیدا ہوئے. اور یہ چارلس تو یہاں بھی کہتا ہے کہ انسان بھی کس کی جنس میں سے ہے؟ بندر کی جنس میں. پہلے انسان بندر تھا. ہم بھی اپنی چھوٹی کتابوں میں پڑھتے تھے، انسان پہلے جنگل میں رہتا تھا، پھر چیتڑے پہنتا تھا، پھر ایسے ہی پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے تھے. وہ سارا یہی نظریہ تھا. اور ہاں، اس نظریے کا رد کوئی اپنے ذہن میں کسی کے آ رہا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے، انسان بندر تھا، یہ نظریہ، یہ تو قرآن کی تکذیب ہے، یہی الحاد ہے. ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں تو خلیفہ بنا رہا ہوں، آدم بنا رہا ہوں، اس میں روح پھونک دوں. جب اس میں روح پھونک دوں تم نے سجدہ کرنا ہے. یہ سارا تو یہ کہاں سے نظریہ لیا گیا؟ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں،
اس نظریے کو رد کرنے والے بڑے بڑے کوئی 10 سے 12 بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے پاگل پنی کی باتیں، انہوں نے رد بھی کیا۔ یہ نظریہ ارتقاء جو اس چارلس نے پیش کیا تھا، تو وہ یہ چارلس 22 سال کی عمر میں اس تجرباتی میدان میں اپنے ایک جہاز پر سمندر میں نکل گیا تھا، اور لمبا دورانیہ یہ اس بات پر تجربے کرتا رہا، پودوں پر، جانوروں پر اور مختلف چیزوں پر یہ تجربے کرتا رہا 22 سال کی عمر میں اپنے ہیگل جہاز پر۔ اس کی تصویر بھی پڑی ہوئی ہے نیٹ پر، اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں موجود ہے۔ تو اس سارے سفر کے دوران اس نے جو چیزیں جمع کی، اور ان میں ایک نظریہ یہ بھی پیش کر دیا کہ دیکھیں ایک چیز ہے، اس میں صلاحیتیں ہیں، مثلا یہ انگلی ہے نا، اس میں کیا ہے؟ صلاحیت ہے۔ تو اس انگلی کی جو صلاحیتیں ہیں جب یہ امپروو ہوتی ہیں، بڑھتی ہیں، تو یہ انگلی پھر ان صلاحیتوں کو تقسیم کرتی ہے، آگے امپروو کرتی ہے، بڑھاتی ہے، تو اس سے کوئی چیز اور پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پھر کوئی اور چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمل سارے جانداروں میں اسی طرح چلتا رہتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو اس صلاحیتوں سے نئی چیزیں معرض وجود میں آتی چلی جاتی ہیں، اور پھر یہ ساری کائنات میں جاندار جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اسی اشکال کا نتیجہ ہے اور اسی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کا ایک نظریہ تھا، اور یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی تھوڑے وقت میں نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بھئی 2-4 سال 5 سال، وہ کہتے ہیں یہ جو تنوع ہے نا، جو کسی چیز کے اندر آئے اور آگے پھر وہ چیز تبدیل ہو جائے، پھر وہ چیز تبدیل ہو جائے، تو یہ تنوع بھی کوئی ہزاروں سال کے دورانیے میں ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات، ورنہ سوال تو ہو سکتا ہے نا، بھئی ہم 500 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ انسان، بندر سے تو اگر انسان بن گیا تو انسان سے آگے گھوڑا کیوں نہیں بنا؟ تو انسان کے بعد بھی تو اس میں کوئی تنوع آنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے یہ صدیوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس کا اپنا نظریہ تھا۔ اس نظریے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق پر جو ہمارے اسلام نے اللہ کا تعارف کرایا، آدم کو کیسے پیدا کیا، آسمانوں کے پیدائش، زمین کی پیدائش، اس کائنات کی پیدائش، یہ ساری چیزیں بھی اگر کسی چیز کے اندر کوئی صلاحیتیں آپ مان رہے تو ان صلاحیتوں کو ودیعت کرنے والا کون ہے؟ پھر تو معاملہ وہیں آ جائے گا۔ لیکن وہ وہاں آگے جا کے عقل بند ہو جاتی ہے ملحد کی، وہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ صلاحیتیں آخر، یہاں میں نے ایک ڈاٹ لگا دیا تو یہاں پر یہ اگر سطح بالکل صاف ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو کوئی لگانے والا موجود ہے، اور پھر وہ پھیلتا ہے، تو اس کے اندر جو حس ہے، جو حرکت ہے، یہ اس کی اپنی کہاں ہے، کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ بہرحال اس کے نظریے کا خود بڑے بڑے سائنسدانوں نے، اگر آپ سرچ کریں گے کہ نظریہ ارتقاء کی تکذیب کرنے والے سائنسدان کون کون سے ہیں، تو آپ کو باقاعدہ ان کے سارے اقوال کے ساتھ وہ بتائے گا کہ کن کن سائنسدانوں نے چارلس کے نظریہ ارتقاء کا رد کیا۔ اب ہم وہیں آ جائیں گے، الحاد کی تاریخ۔ ایک قول کیا تھا کہ یہ چارلس کے نظریہ ارتقاء کے ساتھ ہی الحاد شروع ہوا، لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ نہیں، اس سے کوئی 1000 سال قبل عیسوی ہندو کی کتاب کون سے، رگ وید، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے، خدا کے وجود کا انکار ہے، کس نے بنایا، کون ہے، کیسے معرض وجود میں آئی، بے شمار توہمات ہیں اس کائنات کے بارے میں، تو وہاں انکار ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظریہ ارتقاء سے بھی پہلے کا یہ نظریہ الہاد ہے، یہ پہلے سے ہے۔ اور اسی ضمن میں نے آپ کو کیا بات بتائی تھی کہ ان کے 500 سال بعد کون؟ بدھ مت، ٹھیک ہے، جین مت، یہ تحریکیں ہیں جو اٹھی ہیں اور انہوں نے انسانی ہمدردی پر کام کیا اور انسان کو اس تکلیفوں سے نکل جائے، مصیبتوں سے نکل جائے اور انسان کے لیے انسان جیے، تو اس نظریے پر انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں جس کی وجہ سے یہ بالکل کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ کس سے؟ ان سے۔ لیکن اس نظریے میں دونوں برابر ہیں، بدھ مت بھی اور انہی کے ساتھ ذیلی تحریک جین مت بھی، یہ سب کے سب کون ہیں؟ ملحد، یاد رکھیں، دہریاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بالکل قائل نہیں ہیں، یہ ان کی تاریخ اور بھری پڑی ہے۔ انہوں نے دنیا میں کام کیا ہے، پھر مثلا یہ جو ملحدین ہیں یہ دنیا کا 7 پوائنٹ کچھ حصہ ہیں، یعنی 1 ارب سے بھی زیادہ دنیا میں ملحد، 40 کروڑ صرف چائنا میں، 40 کروڑ کتنا کہاں ہیں؟ صرف چائنا میں۔ اب آپ غور کریں، اور یہ باقاعدہ عالمی دن ہے ان کا، ایک عالمی دن کیا ہے؟ 17 مارچ ان کا عالمی دن ہے، 17 مارچ ان کا کیا ہے؟ عالمی دن بھی ہوتا ہے، اس کو مناتے ہیں یہ۔ تو یہ دنیا میں بہت ہے، کیونکہ یہ ہندو اور بدھ یہ دنیا میں انہوں نے اس کا بہت زیادہ پرچار کیا، چائنا سارا، اور اسی کی ساتھ ملتا جلتے جو مذاہب تھے نا، ان بدھوں نے، جین مت نے اور بدھ مت نے ان مذاہب کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کنٹرول میں لے لیا اور ان پر بھی غلبہ اختیاری حاصل کر لیا۔ مثلا جاپانی لوگ ہیں، جاپانی لوگوں کا جو سرکاری مذہب ہے وہ کیا ہے؟ شنٹو مت، شنٹو مت، شن کہتے ہیں خدا کو اور مت کہتے ہیں راستے کو، خدا کا راستہ، معبود کا راستہ، جس کے پیچھے چلنا ہے اس کا راستہ۔ یہ بھی یہ سب سے بڑی دیوی اور مانتے ہیں سورج کو، سورج کو سب سے بڑی دیوی، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں ہے۔ اور یہ بڑے خطرناک لوگ، اخلاقی اقدار سے میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ مذہب بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہر گھر میں اپنا بت کے سامنے جھکنے کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، کچھ سرکاری طور پر بت ہیں، اور ان پر بھی ان بدھ مت نے اپنا اثر ڈالا تھا، حتیٰ کہ ان کا مذہب بالکل ختم ہو گیا، اور یہ جاپانی سارے کون ہو گئے؟ کسی اسلام کو نہیں مانتے، دشمن سخت یہودیت کے مذہب کے، مذہبی اعتبار سے عیسائیت کے مذہب کے سخت، آسمانی ملتوں کے سخت دشمن ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی دیوتی اس کو مانتے ہیں، ویسے ان کے ہاں کروڑوں دیوتا ہیں، کروڑوں ان کے جن کو پوجا جاتا ہے معبود ہیں، ہاں جاپانیوں، لیکن ان پر بدھ غالب آ گئے۔ تو بدھوں والا وہ نظریہ، وہ خدمت خلق، وہ مٹھاس، وہ اخلاق، وہ اختیار کرتے نا، صدقہ، معاملات، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں،
وہ نظریہ اسی طرح ان میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بے زر نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں دیتے، اپنے وطن کو، اپنی زمین کو، اپنے قانون کو نہیں توڑتے. یہ سارے کام میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کی تعلیم میں بھی یہ اخلاقی اقدار بہت زیادہ ہے. لیکن اس معاملے میں یہ دیکھ لیں، دنیا میں پہلے نمبر پر آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز کی ایجاد کرنے میں جاپانی بڑے ماہر ہیں، لیکن اس مسئلے میں عقل ان کی مات کھا گئی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں. پھر بدھ ان پر غالب آئے. پھر 1968 میں ایک جاپان کے اندر آزادی کی تحریک چلی، اور پھر انہوں نے بدھ کو الگ کر کے اپنے مذہب کو الگ کر لیا، اور آج بھی اسی اپنے مذہب پر قائم. تو اسی ضمن میں آپ بہرحال یہ باتیں بھی سمجھ گئے کہ یہ بدھ کون ہے اور ان کے نظریات کیا ہیں، اور ہندو کون ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اور اسی طرح دنیا میں ان ملحدین کی کتنی آبادی ہے. اور اسی طرح کے جو لوگ، یہ کورین بھی وہی لوگ ہیں. کوریا اور یہ بدھ یہ غالب آئے تھے جاپان پہ اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے. بعد میں بہرحال ان دونوں کو انہوں نے نکالا. تو کہنے کا مقصد یہ ایک تاریخ ہے اس ساری باتوں کی کہ یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی خدائی اور اس کے رب ہونے کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ملحدین کی تاریخ ہے جو آپ کو بیان کی. اگلا جو حصہ ہے ہمارے اس موضوع کا وہ یہ ہے اسلام میں ملحدین کی شخصیات. اسلام میں بھی بہت سارے ملحدین گزرے. عالم اسلام کے مشہور ملحدین، عالم اسلام کے مشہور ملحدین. جی بولیں. ایک کام میں نے آپ کو دے دیا، نظریہ ارتقاء اور اسلام، ٹھیک ہے، قرآن اور نظریہ ارتقاء. اس پر بہت سارے اور بھی نظریہ ارتقاء اور اسلام کی تعلیمات. تو اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام کیا کہتا ہے. تو جب آپ موازنہ کریں گے، تجزیہ کریں گے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے اور نظریہ ارتقاء کیا کہہ رہا ہے، تو بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور اس نظریے کا آپ کہیں پر بھی رد کر سکیں گے. عالم اسلام میں مشہور ملحدین، ویسے تو ملحدین بہت ہیں، اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم اسلام میں ایسے لوگ آئے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی آپ کو انشاءاللہ ایسے ملحدین کے نام بتائیں گے جنہوں کو کافروں نے استعمال کیا اور انہوں نے اللہ کے خلاف کتابیں لکھی، اسلام کے خلاف کتابیں لکھی. ٹھیک ہے نا. تو وفا سلطانہ ہے، جیسے یہ امریکن ہے، عورت ہے. اسی طرح کیا نام ہے اس کا، ارشاد منچی کینیڈین ہے. اور یہ جو اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا، وہ انہوں نے باقاعدہ اسلام پر، اسلام بیزاری پر، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اس طرح کے ہیڈنگیں دے کر انہوں نے کتابیں لکھی. یہ 9/11 کے بعد ایسا ہوا، اور کون کون لوگ اس میں استعمال ہوئے اور کیا کیا نظریات انہوں نے پیش کیے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی ہم آ رہے ہیں شروع سے. تو عالم اسلام کے مشہور ملحدین تو بہت ہیں، لیکن ان میں چند ایک زیادہ مشہور ہیں. مثلا ایک ملحد، اس کا نام ہے ابو عیسیٰ وراق. ابو عیسیٰ وراق، یہ 3 صدی کا ہے. بہت بڑا لکھاری تھا.
محقق بھی تھا اور ملحد بھی تھا۔ اللہ کے وجود میں شک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے وجود میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو واجب الوجود ہے، واجب الوجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شک کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی شک کرتا تھا۔ تو ابو عیسیٰ محمد اس کا نام تھا، ویسے ابو عیسیٰ وراق کے نام سے، وراق یہ ورق سے ہے، ورق گردانی کرنے والا، ہاں کثرت کے ساتھ ورق گردانی کرنے والا، اس وجہ سے یہ وراق تھا۔ اچھا، تاریخ میں پاکستان میں بھی ایک وراق گزرا ہے، اسی ضمن میں اپنے ذہن میں رکھنا، ایک وراق گزرا ہے، وہ اپنے آپ کو ابن وراق کہتا تھا۔ یہ ہندوستان میں پیدا ہوا 1946 میں، ابن وراق یہ الگ ہے، وہ دوسری صدی تیسری صدی کا ہے جو میں نے آپ کو ملحد بتایا، یہ بھی ملحد ہے۔ جام کوٹ ہندوستان کے علاقے میں 46 میں پیدا ہوا اور پھر ہجرت کر کے 47 میں کہاں آ گیا؟ پاکستان آ گیا، پھر یہاں سے یہ امریکہ چلا گیا، ٹھیک ہے؟ اور وہاں جا کر اس نے، امریکہ میں جا کر اس نے قرآن پر خوب تنقید کی، بہت تنقید کی اس نے۔ پیدائشی مسلمان تھا لیکن بعد میں ملحد اور دہریہ بن کر مر گیا۔ یہ بھی ابن وراق ہے، اور یہ اپنے آپ کو ابن وراق کہلوانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ یہ جب زیادہ علم کا غبار چڑھ جاتا ہے نا دماغوں پر، تو پھر انسان اپنی الفاظی میں، اپنے علم کے وسعت میں اور سامنے والوں کے علم کی کمزوری پر پھر انسان جو ہے نا وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ پھر چونکہ ہر طرف سے اس کو علوم کی درس حاصل ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر پھر وہ جس کا چاہے رد کر دے، اور یہ بیماری لگ جاتی ہے اور بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا علم پر شوخی اور علم آ جانے پر عدل اور انصاف کی راہ اختیار کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علم پر جب شوخی آ جائے گی نا اور رد کرنے کا فن آ گیا، تو پھر وہاں عدل سے کام نہیں لیا کہ یہ تو میرے سامنے بول نہیں سکتا، تو پھر سفید کو کالا کر دو، کالے کو سفید کر دو، کوئی چوں چرا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہدایت چھین لیتا ہے اور ضلالت کی موت پہ اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے اس کو۔ لہذا ہمیشہ اپنے اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک علما نافع، اللہم انفعنی بما علمت، یا اللہ جو علم دے اس کو میرے لیے نافع بھی بنا، کہ وہ مجھے نفع دے۔ کیسا علم ہے کہ آپ محقق ہیں اور آپ بہترین ادیب ہیں، بہترین محدث بن گئے، مفسر بن گئے، لیکن اچانک اس علم کے زوم میں، غرور میں آ گئے، اور پھر چھوٹے چھوٹے نظریات پر آپ نے اپنی علمی بحثیں ایسی شروع کر لیں کہ صراط مستقیم سے بھی ہٹ گئے۔ یہ ابن وراق وہ ہے۔ تو ابو عیسیٰ محمد بن وراق، ٹھیک ہے، یہ ملحد ہے جو شک کرتا تھا اللہ اور اس کے۔ اور ایک میں نے آپ کو بتایا جو ہجرت کر کے پاکستان اور اس کے بعد امریکہ، اور پھر اس نے کیا کام کیا؟ قرآن پر خوب نقد کی، اور پھر بعد میں دہریہ بن کر مر گئی۔ اسی ضمن میں چلے ایک بات آئی ہے تو میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ تاریخ میں
ایک اور بھی وراق ہے، ابن حامد وراق، حسن بن حامد ہے یہ. جی حسن بن حامد، یہ 403 ہجری میں پیدا ہوا ہے. ہاں یہ تیسرا بندہ ہے. اب کہیں بھی بعض دفعہ بندہ شبے میں اور مغالطے میں آ جاتا ہے کہ وراق آ گیا جی، وراق تو ملحد تھا. او بھائی سارے وراق ملحد نہیں ہوتے. یہ ابن حامد وراق ہے، یہ بھی وراق کے نام سے کیا ہے، مشہور ہے. 403 ہجری میں یہ شخص پیدا ہوا ہے. یہ بہت بڑا فقیہ تھا اور بہت بڑا مفتی تھا. جی ہاں، حنبلی تھا، حنابلہ کا امام بھی گزرا، یعنی حنبلیوں کی امامت کرتا تھا، ان کو فتوے دیتا تھا، ان کا مفتی بھی تھا اور بہت بڑا فقیہ بھی تھا. اس کی بہت سارے ائمہ نے توثیق کی ہے، مثلا ابن کثیر نے، خطیب بغدادی نے، امام ذہبی نے اس کی توثیق فرمائی ہے. تو یہ کوئی ملحد نہیں ہے، کیونکہ وراق کے مناسبت سے میں نے آپ کو ایک بات بتا دی تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ وراق کون ہے. اس کی کتابیں بھی ہیں بہت ساری. الجامع فی المذہب اس کی ایک کتاب ہے، الجامع فی المذہب. اصول فقہ اس کی ایک کتاب ہے. شرح اصول السنہ ان کی ایک کتاب ہے. شرح اصول السنہ یہ ان کی کتابیں بھی ہیں. تو بہرحال ہم نے بات کیا پڑھی تھی کہ عالم اسلام میں جی ملحدین شخصیات کون ہے؟ سب سے پہلے ابو عیسیٰ وراق، اسی ضمن میں ایک اور وراق، اور اسی ضمن میں ایک فقیہی اور مفتی وراق کا بھی ہم نے آپ کو تذکرہ بتا دیا، اپنے ذہن میں رکھیں گے. ابو عیسیٰ الوراق نہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا حنبلی المذہب ہے اور فقیہ ہے. اور اس کی توثیق میں نے کہا تھا کہ آپ کو امام ذہبی نے، ابن کثیر نے اور خطیب بغدادی وغیرہ نے ان کے بارے میں بہت اچھا لکھا. اللہ اکبر. ایک دوسری شخصیت ہے ابن مقفع. مقفع، قاف فا عین، میم قاف فا عین، مقفع، ہاتھوں کا مڑ جانا. اصل میں اس کے باپ کو کسی نے سزا دی تھی اور باندھ دیا تھا، حجاج بن یوسف نے شاید، اور کئی ٹائم تک وہ تھا کوئی وزیر خزانہ تھا، تو وہاں سے مال وال اس نے صحیح کھینچا، تو حجاج نے اس کے ہاتھ بندھوائے تھے اور اتنے بندھے رہے کھنچ کے کہ وہ ہاتھ مڑ گئے تھے. تو وہ باپ تو بہرحال زندہ رہا یا نہیں، بیٹا ابن مقفع بن گیا. ایرانی تھا، یہ ادیب بھی ہے. حماسہ پڑھنے والے اگر حماسہ صحیح پڑھتے ہوں تو ابن مقفع کے اشعار بھی اس میں ہیں. ہاں شکر ہے. بہت بڑا شاعر بھی تھا، فارسی تھا، عربی بھی اس کو بہت اچھی آتی تھی، ادیب تھا. 104 میں پیدا ہوا اور 142 میں، بہت چھوٹی تھی عمر میں، یہ دنیا سے چلا گیا. 104 میں. ہاں، مجوسی کہتے خیالات کا مالک تھا.
بعض لوگوں نے اس کو نہیں مانا ملحد، لیکن بعض لوگ اس کو شامل کرتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا ملحد تھا۔ تیسری شخصیت یہ ابن الراوندی، را الف لام را کے آگے پھر الف، ابن الراوندی، راوندی۔ ابو الحسن اس کی کنیت تھی، نام اس کا احمد تھا، ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن اسحاق، ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن اسحاق، یہ 212 میں پیدا ہوا ہے۔ اس کا ابا یہودی تھا اور اس نے تورات کے جو صحیفے تھے اس میں بہت تحریف کی تھی۔ ابا بھی بڑا کارنامے والا تھا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن بہت بڑا ملحد تھا، بے ایمان تھا۔ یہ بھی 36 سال کی عمر میں چل بسا تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلے یہ معتزلی تھا، تو معتزلہ کون تھے؟ وہ بھی ملحد بدبخت، معتزلہ میں سے تھا۔ پھر وہاں جب اس نے خباثت زیادہ پھیلائی تو انہوں نے اس کو نکال دیا، تو پھر یہ شیعہ ہو گیا، اور شیعہ سے جب دل بھر گیا تو پھر یہ اپنے استاد کے پاس آ گیا۔ بھی آپ نے ایک استاد پڑھا ہے، کون سا؟ ہاں، ابو عیسیٰ وراق، وہ اس کا بابا ہے۔ یہاں پر آ گیا اور بالکل آزاد خیال ہو کر یہ آزاد خیالی سے لکھنے لگ گیا، بہت کچھ لکھا اس نے۔ دونوں مل گئے بے ایمان، وراق بھی اور وہ استاد تھا اس کا۔ اس نے بہرحال کھل کے لکھا۔ وقت کے حکمران کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ابو عیسیٰ کو تو چڑھا دیا تختہ دار پہ، اور یہ بھاگ گیا کہ یہودی کے ہاں اس نے پناہ لی۔ اور اس نے پھر وہاں پر قرآن کے نقد میں اس نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے الدامغ للقرآن۔ الدامغ، دماغ سے نا کسی چیز کو، فَيَدْمَغُهُ، ہاں، بل نقذف الحق علی الباطل، نقذف بالحق علی الباطل فَيَدْمَغُهُ، پھر ہم اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں، اس کا دماغ توڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے الدامغ للقرآن یہ کتاب لکھی۔ قرآن کے خلاف اس کی کتاب کون سی ہے؟ الدامغ۔ ایک اور کتاب لکھی اس نے اسلام اور شریعت کے رد میں، الزمرد، زمرد، زا میم را اور دال، زمرد۔ ایک اس نے اپنے ملحدانہ عقائد پر کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب التاج۔ جی ہاں، یہود و نصارہ کے حق میں کتاب لکھ کر اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے بھی اس نے کتاب لکھی۔ ان کتابوں میں ایک اس کی کتاب الفرید بھی ہے، امامت المفضول بھی ہے۔ یہ تو شیعہ نظریات پر زیادہ ہے میرے خیال میں۔ کتاب الفرید
امامت المفضول، دو سو اٹھانوے میں مر گیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کو پھانسی دی گئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ خود ہی مرا، پھانسی اس کو نہیں دی گئی۔ یہ وہ شخصیات ہیں، عالم اسلام کی وہ شخصیات ہیں جو کون ہیں؟ ملحد ہیں۔ ابو عیسیٰ وراق اور ابن مقفع، ابن الراوندی، اور ایک حامد جو اس زمانے کا ہے، وہ بھی ہم نے ضمناً آپ کو بیان کر دیا، اور ایک وراق کو ہم نے جو حنبلی المذہب ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا سیشن اگلے جمعے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ کے سامنے گوش گزار کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور تا حیات اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کچھ کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو جی۔ وہ بھی ابن وراق ہے، نام اس کا نہیں میرے خیال میں لایا سامنے، کوئی مجھے نہیں ملا۔ جو گھومے پھرے انہوں نے غالب وہ وہاں پہنچ گئے اپنے نظریے کو، اور اسلام کے نظریات جو ہیں اس میں یاد رکھیں جہاں اخلاقیات ہیں وہاں عبادات بھی ہیں، وہاں احکامات بھی ہیں۔ تو یہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ موو کر رہے تھے تو اس بنیاد پر وہ زیر اثر آ گئے۔ اچھی بات ہے اگر کوئی شخص کسی بھی فن کے لوگوں کے فن کو مد نظر رکھ کر اور اپنی بات کی حقیقت کو واضح کرتا ہے تو یہ اس فن کے ماننے والوں کے لیے مزید پختہ دلیل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلام یا اسلام کے احکامات یا اسلام کی تھیوری محتاج ہے سائنس کے اصولوں کی، یاد رکھیں۔ لیکن اگر اسلام کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے کہ سائنس نے ایک تھیوری بنائی ہے اور کوئی شخص اپنی ریسرچ تک وہاں تک پہنچا کہ یہ سائنس میں ایسا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو تمہاری سائنس مان رہی ہے تو ہمارے قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ ان کے دائرے میں جو دلائل ہوتے ہیں ان دلائل کو ہم انہی کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ قرآن کی دعوت مزید پختہ ہو جائے، بس یہ ہے۔ نہیں، سائنس تابع ہے، یاد رکھیں۔ سائنس دنیا کے عقلوں کی اختراع ہے، یاد رکھ لیں۔ عقل کے اندر تضاد ہے، عقلوں میں بھی تضاد ہے، لیکن جو اسلام ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ نے اس کو تمہارے لیے شریعت بنایا۔ تو عقلوں نے جو چیز وضع کی ہوگی ان کے درمیان تضاد ہوگا، کسی کا عقل کیسے، کسی کا عقل کیسے، کسی بھائی ہر چیز میں تضاد ہے نا، رنگ میں، خصلت میں، عقل میں۔ تو ان عقلوں میں جب تضاد، اس لیے کہا کہ تمہارا دنیا میں تضاد ختم ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم اس چیز کو فالو نہ کرو جو اس ذات کی طرف سے ہے جس کی بات میں تضاد نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے سائنس آج ایک چیز پیش کرتی ہے، 10 سال کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور پھر اور چیز پیش کرتی ہے۔ تو کل کیا ہونا ہے وہ عقل کو نہیں پتا،
تو یہ بنیاد نہیں ہے. اسی وجہ سے کتنے ایسے تجربات ہیں جو سائنس نے کل بتائے لیکن اس کے بعد وہ غلط ثابت ہوئے، پھر ان کو چینج کرنا پڑا. اور خود یہ ملحدین بھی سائنسی جو نظریات ہیں اس کی تبدیلی کے قائل ہیں، تبھی تو لچک ہے ان کے اس میں. تو جب تبدیلی کے قائل ہے تو اس کا معنی ہے پہلے وہ نظریہ غلط تھا، اب صحیح صاحب. تو عقل نے غلط فیصلہ دیا. جند امجد سے مراد ایک ہی کوئی چیز تھی، ایک ہی چیز تھی، اور اس ایک چیز کے اندر تحرک ایسا پیدا ہوا کہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا، تو اس تقسیم میں کوئی اور چیز پیدا ہو گئی، اور مختلف اس طرح کی شکلیں بنتے 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 یہ ساری چیزیں بن گئیں. تو چیز کوئی ایک ہی تھی پڑی ہوئی، اور اس کے تحرک کے اندر یہ سلسلہ جاری ہوا تو یہ سارے جاندار بن گئے. کوئی بھی وہ کہتے کہ لاوا تھا، جرثومہ تھا، بس اس جرثومے کے اندر تحرک پیدا ہوا اور وہ اس نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو بلڈ کیا، اور اس کو تعمیر کیا، اور وہ صلاحیتیں بڑھی تو اس نے اس کو تقسیم کیا، تو چیزوں سے چیزیں نکلتی گئیں. دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں جیسے آپ ہے نا، آپ کی جو اولاد ہے، آپ کی اولاد کے اندر آپ کے شکل، شباہت، آپ والی عادتیں، خصلتیں، انداز، وہ سارا تب چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وراثت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح چیزوں کے اندر بھی اسی طرح تنوع پیدا ہوتا چلا گیا، اور چیزوں کے صلاحیتیں، کسی میں کیا صلاحیت پیدا ہو گئی، کسی میں کیا صلاحیت پیدا ہو گئی، تو یہ تقسیم اسی طرح ہوئی. جی زمین تو ساکت ہے، بالکل ساکت ہے. وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. صحیح نا. قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے کہ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. رت کیا ہے؟ کسی پیپر کے ساتھ پیپر کا جڑا ہوا ہونا. ففتقناہما، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ کھول دیا، ہٹا دیا، جو جڑے ہوئے تھے آپس میں. آسمانوں کو بلند کر دیا اور زمین کو ہم نے نیچے بچھا دیا. اور ان کا نظریہ سائنس کچھ اور ہے، جو کس نظریے کے ساتھ ہے؟ وہ بگ بینگ. وہ کہتے ہیں لاوا پھٹا اچانک. وہ کس نے پھٹایا؟ وہ لاوا پیدا کہاں سے ہوا تھا؟ اس کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ اس میں حرکت کہاں سے آ گئی تھی؟ تو بہرحال وہ ایک نظریہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا سائنس قرآن کے تابع نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی عقل کسی تجربے کی بنیاد پر کسی چیز سے کچھ اخذ کر لیتی ہے، اور وہ اخذ شدہ چیز علم ہے، وہ کیا ہے؟ علم ہے. جی یہ ہم نے اس چیز سے یہ سمجھا ہے اور ایسا ہوتا ہے. اور قرآن اگر اس پر کوئی آپ کو رہنمائی دے رہا ہے اور آپ اس کی تطبیق میں کہتے ہو کہ بھائی سائنس نے بھی تمہارے خود علم نے یہ ثابت کر دیا ایسے ہوتا ہے، تو پھر آپ مانیں نا قرآن نے یہ بات بھی کہہ دی. تو وہ تو آپ مثلا آپ کے گھر میں کتاب رکھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا خاندان چور ہے، صحیح ہے. اب میں ثابت کسی اپنی کتاب سے نہیں کر پا رہا ہوں، یا پھر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں اس کتاب کو، پھر میں آپ کو کیا کرتا ہوں؟ آپ کے گھر کی رکھی ہوئی کتاب کا حوالہ دے کے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں جو کتاب رکھی ہے اس کو تو پڑھ لے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میرے پاس چیز ہے وہ ساقط الاعتبار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کا اعتبار ہے ہمارے نزدیک، لیکن اس کو آپ نہیں مان رہے. اب ہم نے کیا کیا؟ آپ کے گھر کے دلائل سے ہم نے آپ کو ثابت کر دیا. جب یہ ثابت کر دیا تو وہی بات تو ہمارے پاس بھی موجود ہے، تو ہماری کتاب آپ کی کتاب کے تابع نہیں ہو گئی.